اَسہِ ٲس والٕنۍ ہفتس شراکھ اَسہِ مور پنٛنُے گنیٖک اکھ وہ ٹیٖم آیہِ وہ تھے بیسکلی بہار کے تو سیٹل بامبے میں تِمن ٲس کٲشِر پٲٹھۍ فِلم بناوٕنۍ اول اوس مےٚ موٗڈ کیٛاہ یِم کیٛاہ بناوَن کٲشِر اَسہِ چھُنہ باسان کٲشِر أسی چھِ طوٗفان یہ تو لینگویج بھی نہیں جانتے میں نے جب رول پڑھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. نذیر جوش ایک ایکٹر یہ آپ اس کو دے دیجیے اس سے کروائیے آپ رول آپ حیران رہ جائیں گے وہ ایکٹر کیا ہے قبضن پٮ۪ٹھ تٔمِس چھِ قبضہٕ لٲگِتھ یِتھَس تہِ چھُ تٔمِس قبضہٕ تٔمِس چھِ باڈی ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ایکشن چھُ گژھان تٔمِس چھُ جِن آسان پرٛیکٕس وہ نذیر نہیں ہوتا ہے. بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہالی ووڈ میں اگر وہ جائے اگر وہ گیا ہوتا ہالی ووڈ میں اس نے نام کمایا ہوتا بیکاز ویسے بہت کم ایکٹر ہیں ورلڈ میں. اگر آپ سانس لینا بند کریں جیسے بلبل گاتی ہے بلبل جو گاتی ہے نا یہ اصل میں گاتی نہیں تٔمِس چھُ آسان اکھ وجدس منٛز یِوان تَمہِ ساتہٕ چھِ شاہ ہٮ۪وان یہِ بَڑٕ رِدمِک ترنم میں اگر نہٕ سۄ گیٚوی بلبل اگر بلبل نہیں گائے گی مر جائے گی اس کے لیے عمل تنفس سے ہمارے لیے وہ گا رہی ہے. دۄیہِ خٲر کَرُس پوٚت آلو دِس یا أچھ دٔدرایے ترٛاو مٔتیو. تو یہ جب آپ لکھتے ہیں ییٚلہِ مےٚ چھُ لیوٗکھمُت گۄڈٕ یہ جو ملٹنسی شروع ہوئی اس سے پہلے اس سے 10 سال پہلے یہ کشمیر کے سب سے ٹاپ رائٹر پوائٹ حکیم منظور صاحب ہیں اردو کے. یہ رحمہ رائی صاحب ہیں یہ ہماری دین ڈائریکٹر شہزادی سائمن میری بہت ہی مہربان شفیق ہیں یہ اور یہ میں ہوں اور یہ بیچ میں جو ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسٹینس میں رکھتا ہوں میں بڑے آدمیوں سے نا تھوڑا وہ دوری رکھتا ہوں. اچھا دوری یہ آپ ڈیلیبریٹ فاصلہ رکھنا چاہیے. اگر أسۍ وٕچھو یُس یہِ نیچرل اپروچ چھُ آسان یۄس تُہۍ وَنان چھُو کہ پھر بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں تو کیونکہ وقت نہیں ہوتا ہے ایک انٹرویو میں اتنا کہ ساری کہانیوں پہ بات کی جائے اتھ سلسلس منٛز چھا کانٛہہ تِم چیٖز تۄہہِ مد نظر یا تُہنٛدِس دِلس قریٖب نا کینٛہہ تِتھۍ واقع مےٚ چھُس منٛزٕ منٛزٕ مطلب کبھی میں مطلب ہار چھِ مےٚ وۄتھان مٔنٛزۍ کہ میں کیا کلیم کر رہا ہوں کیا کلیم کر رہا ہوں مجھے تو سب کچھ وہیں سے مل رہا ہے. مطلب أسۍ چھِ اکھ سیٖن کران ہاپُت بڑٕ وہ علامتی سیٖریل اوس سُہ اَتھ منٛز چھُ آسان کیریکٹر آسان مَتیومُت آسان ہاپُت گامَس وۄنۍ چھُ کَڑُن یہِ گامہٕ وٲلۍ آسان سُے خاص طبقہٕ چھُنہٕ بوٚڑ کینٛہہ تَتھ منٛز نٲیِد چھُ دۄدٕ وور چھُ باقٕے تو تِم چھِ آسان دَپان أسۍ کَڑہون یہِ پَتہٕ چھُ مےٚ راتھ مارُن أکِس نفرَس پنٛنِسٕے نفرَس اوس مےٚ اَنہِ گٔڑِس منٛز مورُن پَنُنُے نفر گنیٖک اکھ آسان ییٚتہِ یا کٲشِر پٲٹھۍ کھڑبین چھُ پَتہٕ چھِ یِم تٔمۍ سٕنٛز مَیت نِوان اَسہِ ٲس والٕنۍ ہفتس شراکھ اَسہِ مور پنٛنُے گنیٖک اکھ. اب یہ دن بھر شوٹ ہم کر رہے ہیں در سیٹ فارم میں سارے ایکٹر ویکٹر بار بار ریہرسل چھِ کران اس میں مطلب اَتھ منٛز اوس قبرستانَس تام واتُن اس میں شاٹ گژھِ اوکے گژھُن تو پورا ایک دن اس نے لیے ڈیزی تھی وہ شادی لال تھے اور نذیر جوش بھی تھا لیکن اس سین میں نہیں تھا. یہ چھُ کَرُن شامنس چھُ مےٚ وَنُن آرٹسٹ دوٚپُن ہے دادا صاحب مےٚ اوس کیٛاہ دوٚپُن ژےٚ کوٚرتھا یہِ ایڈٹ سین دوٚپُن یہ نہیں کرنا پڑے گا مےٚ اوس کیوں دوٚپُن حالات آپ نے نیوز نہیں سنی مےٚ اوس کیا اب انہوں نے ایک ہمارے لیڈر کا نام لیا تو میں نے کہا اس سے کیا ہو دوٚپُن ہے ناز غنی لون صٲب چھُ آز یِتھ پٲٹھۍ گوٚمُت. اچھا تو اس میں کیا دوٚپُن ہے اَسہِ مور والٕنۍ ہاپتس شراکھ اَسہِ مور پنٛنُے گنیٖک اکھ. پھر میں سوچ رہا تھا ایڈیٹنگ میں رکھوں نہ رکھوں میں نے کہا نہیں رکھیں گے کیا اس میں ہمیں پتہ کا تھوڑی تھا. تو یہ کہانیاں آپ کو بیٚیہِ لَٹہِ چھِ أسۍ کَران ڈی ڈی اردو خٲطرٕ سیٖریل اکھ دیر واز مٲرڈر مِسٹری تھٲیِو سسپینس تھرلر تھاوو تَتھ منٛز چھِ اکھ کہانی منٛز چھُ کیریکٹر اکھ أمۍ چھِ آسان مورمٕژ پَنٕنۍ زنان أمِس چھُ آسان بیٚیِس جایہِ کَرُن خانٛدر وۄنۍ چھُ زنانہِ کَران ڈراما کَران ایک وہ بڑا گندا ٹائپ کا کریکٹر تھا. تو یہ کمپاؤنڈرس من مےٚ چھِ خاندارِنۍ بٮ۪مار تہٕ
سُہ کَرٕ أمِس اِنجَکشَن کیٛاہ چھُ کَرُن سُہ چھُ أنٛدرٕ اَژان یہِ چھُ تھاوان نیٚبٕرۍ لاک بولاوان یِمَن گام والٮ۪ن ہے بہٕ کَتھ تاونَس لوٚگُس کیٛاہ ہے مےٚ چھِ خانٛدارٮ۪ن بیٚیہِ چھُنہٕ تَران بِہِتھ اَتہِ کُس چھُ بِہِتھ اِمِجیٹلی تِم چھِ دروازٕ پھٕٹراوان اَتہِ چھِ وٕچھان اچھا وہ بڑی پاک دامن ہوتی ہے سۄ چھِ گژھان سۄ چھِ سیوٗسایڈ کَران دَپان بہٕ روزنہٕ وۄنۍ زِندٕ کینٛہہ پَتہٕ چھُ یہِ سُہ خانٛدَر ییٚمِس کَرُن چھُ آسان تَتہِ چھِ أمِس سُہ کوٗر زٮ۪وان تٔمِس کورِ چھِ یِوان أمۍ سُنٛد روح کہانی چھِ یُس یہِ روح چھُ یِوان سۄ چھِ تٔمِس وَنان مےٚ چھُنہٕ سَتاوُن ژےٚ کینٛہہ مگر ییٚمِس وَن تہٕ مٲلِس پنٛنِس دَپُس ہے میون اَصلی بُتھ وَن تہٕ لُکَن کیٛاہ چھُ میرا مسق چہرہ ہو گیا مےٚ وَن تہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ اَصلی بُتھ کَم از کَم لُکَن ؤنِو وۄنۍ بہٕ چھَس نہٕ وۄنۍ زِندٕ کینٛہہ تٔمِس چھِ آسان وۄٹھ ترٛٲومٕژ دٔریاے جہلِمَس منٛز اَتہِ چھُ آسان فقیٖر یِمَن وَنُن ہے دٔریاے سُہ چھُ فقیٖر تہِ چھُ رِلیٹِڈ اَتھ میرے ڈرامے میں اکثر فقیٖر ہوتا ہے بیسکلی چھُ آسان فقیٖر انٹلیکچُوَل وہ رِپرٛیزنٹ کرتا میں ہمیشہ اُسی سے بولواتناو وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز یہِ سیٖن بہٕ لیکھان أمِس روح ییٚلہِ وَسان چھُ أمِس لڑکی ہُنٛد گَرٕ اَژُن چھُ میں اس کا سین بڑا سین لکھ رہا ہوں 11:30 بجے آے مےٚ نِندٕر مگر چھُ اوٚڑُے وٕنہِ مگر بیٚیہِ چھُ أمۍ سُنٛد کاسٹیوٗم سوٗنٛچمُت أمِس چھُ پھٮ۪رن وٮ۪رن لٲگِتھ تہٕ راتھ کیُتھ مےٚ خواب کہِ یہِ وَسان شِو پورہ تَتہِ چھِ مےٚ 1-2 دوس مگر مےٚ گوٚو نہٕ اِمِجیٹلی لوکیٹ یہِ کِہیٖنۍ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ کُس پَتہٕ گوٚو یہِ لوکیٹ یہِ کیٛاہ یہِ ایٚگزیکٹلی کُس ایریا چھُ شِو پورہ تو مےٚ کوٚر 2-3 ہُنٛد کہِ مےٚ دوٚپ شاید چھُ پھلٲنۍ سُنٛد پھلٲنۍ مےٚ ٲسۍ 2-3 دوس أتھی روزان ایک وہ جو راجو ہے نا جو لڑیشا کر رہا ہے وہ بھی رہتا تھا سُہ اوس ڈیرَس شبیٖر حیدر صاحب تھے وہاں پہ اور تاروک لولا پوری یہ سارے تھے مگر أتھۍ ایریاہَس منٛز مےٚ وٕچھ خواب تہٕ اَتہِ وٕچھ مےٚ أکِس گیٹَس نِش بٕلیک یہِ وٕچھ مےٚ اَتھَس یہِ پٔری وَسان یہِ نا یہِ روح وَسان سۄ لیڈی جس کا میں نے سوچا ہے یہ کرے گی أمِس ژٕ کیٛاہ کَران ییٚتہِ دوٚپُن ہے مےٚ چھُ یِمَن ٹوٹھ چیٖز نیُن یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہے ایک انٹرویو میں 10-15 دۄہ گٔے تہٕ بڑٕ گوٚو شور تاروکَس سۄ گٔے بچی ڈیتھ 10th ٲسٕس تٔمِس 10th وۄنۍ بہٕ تعزیت گوس وہی میں نے گیٹ دیکھا مائی گاڈ اچھا اور جب میں نے اب چوٗنٛکہِ اَمہِ برونٛہہ اوس مےٚ انٹرویوَس منٛز ووٚنمُت یہِ تہٕ ووٚن مےٚ تاروکَس کوٚر مےٚ نالہٕ دوٚپُن واریاہ ٹٲٹھ ٲسٕم کیٛاہ تام مےٚ پیوٚو یاد سُہ مےٚ چھُ ٹوٹھ چیٖز یِمَن نیُن حالانکہ وہ کوئی نہیں کبھی کبھی لکھنے میں اگر آپ واقعی سنسیئرلی آپ کو کچھ چیزیں جو میں نے پہلے بھی بولا ہر فیلڈ میں ہر جینر میں ژےٚ چھُے پرٛٮ۪تھ جینرَس منٛز میلان اَکھ سپوٹ اَکھ تو پھر میں مطلب ایسی کئی چیزیں پتہٕ تٔمۍ سُہ ٹیلی کاسٹ گوٚو ٹیلی کاسٹ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ فون بنٛد سٲری بنٛد لیکن ایک نے مینیج کیا کُس تام فون اوس چلان اس پہ مجھے کال آیا دوٚپُن ہے ژےٚ چھےٚ مارناوٕنۍ آرٹِسٹ مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل یہِ چھُ جموں یُس جو فقیٖرن کا رول کیا تھا یۄس تِمن وَنان چھِ دَپان چھِ جہلِمس ہسا یہِ ہسا تُلہِ تہس نہس کَرِوٕ تۄہہِ سٲرسٕے جہلِم کنفیس کرو اپنے گُناہوں کا اعتراف کرو ہوتہِ چھِ یہِ چھِ فقیٖر وَنان تِمن اپنے گُناہوں کا کنفیس نتہٕ سا نِیِو جہلِم نِیِو ختم کٔرِتھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٹیلی کاسٹ گوٚو یہِ اوس 14 ستمبر تو مےٚ ووٚن پَتہٕ تِمو دوٚپُن ژےٚ چھِ یہِ مارنہٕ مِثال مےٚ کَتہِ چھِ پَتہ یہِ گژھِ ٹیلی کاسٹ تہِ گژھِ اَمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ یہِ سورُے پٔزی پٲٹھۍ تہس نہس اوس گوٚمُت سٲرسٕے تو یہ چیزیں مطلب یِم چھِ گژھان ریلیونٹ پَتہٕ اکھ چیٖز اگر آپ واقعی دل سے آپ آرٹسٹ ہیں رائٹر ہیں ایز این ایکٹر آپ نے کن کرداروں کو دیکھا ہے کن ایکٹرس کو آپ نے پڑھا ہے میں نے سب کو دیکھا جیسے کہ اگر بہت سارے ایکٹرس کو اگر کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب دلیپ کمار صاحب کی ایکٹنگ کو ان کی شخصیت کو ہم نے بہت کلوزلی پڑھا دیکھا ایکٹرس کو کہ کریکٹرس ایکٹرس کو میں ایکٹر کو نہیں دیکھتا ہوں مجھے ایک فلم آئے تھے ایک کشمیری فلم اس نے ایوارڈ سارے لیے تماش وہ شارٹ فلم تھی وہ ٹیم آئی وہ تھے بیسکلی بہار کے تو سیٹل بامبے میں تِمن ٲس کٲشِر پٲٹھۍ فِلم بناوٕنۍ اول اوس مےٚ موٗڈ کیٛاہ یِم کیٛاہ بناوَن کٲشِر اَسہِ چھُنہ باسان کٲشِر ایسی طوفان ہو یہ تو لینگویج بھی نہیں جانتے میں نے جب رول پڑھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا پیسہ کیا دے رہے ہیں آپ کتنے دن کا شیڈول ہے جو کرتے ہیں طے انہوں نے کہا صاحب وہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ہی بتائیے اچھا 7 دن کا شیڈول ہے تو آپ بتائیے ایسے ویسے لو بجٹ تو کبھی کبھی میں لو بجٹ سن کے اور میں اگر سنسیئرلی کوئی ہو ابھی میں نے تامل والوں کے ساتھ بات کی تو میں نے ان سے ابھی میں نے پیسہ لیا نہیں ان سے اور وہ مجھے ڈیلی آلموسٹ فون کرتے ہیں کہ سر اکاؤنٹ نمبر میں نے کہا پہلے بنائیے آپ
मैंने कहा अगर आपका डूब गया प्रोजेक्ट मैं पैसा नहीं लूँगा, लेकिन मैंने पूछना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए, ओके हो गया सर कुछ रोल शहजार में जो मैंने रोल किया वही स्टाइल से मैंने सोचा मैं करूँगा ये, तो ठीक है मैं करूँगा। तो मेरे कहा लेकिन इस रोल के लिए अगर आप मुझसे पूछें मैं करना चाहूँगा, नज़ीर जोश एक एक्टर, ये आप उसको दे दीजिए, उससे करवाइए आप रोल, आप हैरान रह जाएंगे वो एक्टर क्या है कब्जन पे कब्जा लगित ये तमिस कब तमिस बॉडी यम साथ सो एक्शन गसान तमिस जिन आसान ब्रेक्स, वो नज़ीर नहीं होता है। बस मैं कह रहा हूँ कि हॉलीवुड में अगर वो जाए, अगर वो गया होता, हॉलीवुड में उसने नाम कमाया होता, बिकॉज वैसे बहुत कम एक्टर हैं वर्ल्ड में, ये कोई एग्जिजरेशन नहीं है। वैसे तो नहीं नज़ीर जोश आए, नज़ीर उसमें ये पर यमो कोर टेस्ट, लेकिन पता नहीं इन ऐसे मोन बमे मज कह समखो दोस्तों मज होता यही है कुछ साथ हेल्प मिलान हंग तमंग ये गोड नफर तमिस बशीर दादा सह आसे मे दोस्त या आसे तमिस इम्प्रेशन। कभी ये भी होता है कि मतलब अगर बेस पर्सन दुश्मन क्या बशीर दादा वर्स एक्टर सह वन क्योंकि इतफाक मिल तिमन तम साथ नफर तुम कर दस अगर आप ही करते पता लोग, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि एक पहले सीडी आप देखिए, कैसेट देखिए, बस किस लिए तुम सर इसी टाइप का करेंगे। मैं कौन है तुम ये शबाना आज़मी मकड़ा कि मकड़ी फिल्म, मैंने कहा सर अब तो मैं देखूंगा नहीं, और अगर मैंने रोल ऐसे करा मैं फिर मैं करूँगा नहीं, मैं करूँगा जिसको मैंने देखा हो, जिसने ये परफॉर्मेंस दी है मैं उसकी कॉपी नहीं करूँगा। तो आपके उसके बाद जब देखा तो सफदर हाशमी जो थे हमारे, वो जिनको किल किया गया था, ही वॉज ए थिएटरिस्ट, उसकी बहन, उसका बेटा था वो कैमरामैन, बहुत ज़बरदस्त टीम। तो उनने फिर देखा और उसने कहा नहीं साहब दादा सभी आपको वो समीता नहीं शबाना आज़मी को देखने की ज़रूरत नहीं। तो वैसे वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये जो लोकेट होने चाहिए ना रूट्स कैरेक्टर के, वो कैरेक्टर करना वो आप तभी कर सकते हैं यम साथ तो जब आपने यम साथ विस्मत आए कैरेक्टर वो मैं करता हूँ। बहुत सारे हमारे नामवर जो है नामवर पोइट्स या जो हमारे राइटर्स हैं, एक शिकायत ये भी है कई सारे लोगों की, ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअल तबके की, कि कश्मीर की तर्जुमानी उनके काम में नहीं है। आप इसको कश्मीर की जब तर्जुमानी बोलते हैं तो मे बी जो कश्मीर में नामसाइब हालात रहे या आपके नेचुरल सेटिंग में जो भी वाक़ात हुए तो उनकी तर्जुमानी नहीं, ये किस हद तक सही है? हमारे जो शोरा हजरात हैं, आपको लगता है कि उनके काम में या आपके काम में भी? नहीं, ये मैंने कई बार कहा है कि असल में जो परफॉर्मेंस होता है जो राइटर का जो होता है ना, मैंने कई जगह पे कहा है, वही दोहराऊंगा, अगर आप शायर हैं, राइटर हैं वगैरह, आपका जो अमल तनफ़ुस है ना, सांस लेने का अमल, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ये साथ त्यूता इम्पोर्टेंट होता जैसे अमल तनफ़ुस सांस लेने का अमल है। अगर आप सांस लेना बंद करें, जैसे बुलबुल गाती है, बुलबुल जो गाती है ना, ये असल में गाती नहीं है, तमिस वजदस मज तम साथ शाह हेवान बड़ रिदमिक तरन्नुम में। अगर न गेवी बुलबुल, अगर बुलबुल नहीं गाएगी मर जाएगी, उसके लिए अमल तनफ़ुस से हमारे लिए वो गा रही है। अब हम बुलबुल से कहें कि साहब आपने वो तर्जुमानी नहीं की सोसाइटी की, शी इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। इस तरह शायर वो सांस लेने का अमल है उसे, जब वो लिखता है लिखती है, अगर तर्जमानी भी करे उसमें वो शायर जो है शायरी के उससे खौल से बाहर आता है, वो फिर वहाँ पे एक लीडर भी होता है, कह रहे हैं साहब मैंने ये जो लिखा है इसमें मैं ऐड करूँगा, इसमें ये बात भी है, इसको रेलेवेंट बनाऊँगा, कंटेम्प्रेरी बनाऊँगा इसको, वो है ज़रूरी नहीं है। अब गालिब ने कौन सी आज़ादी के बारे में, गालिब ने कौन से हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में गालिब ने क्या लिखा है, ज़रूरी नहीं है। आपका अदब पारा, शाह पारा, फ़न पारा, ये इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। अगर है तो वो आप एज ए राइटर एक एहसान करते हैं कि आप लोगों की बात करते हैं, आप वॉइस बन जाते हैं उनके, वो तो एडिशनल है। तो कुछ ऐसे अशार है, दो खर करुस पोत आलौदिस या उश ददराए त्राव मत्यो, तो ये जब आप लिखते हैं
تو اس ٹائم پہ کیا سچویشن ہوتی ہے؟ آپ کو میں سچ بتاؤں نا, یہ علمی گوڑ میں لکھوں گوڑ, یہ جو ملیٹنسی شروع ہوئی اس سے پہلے, اس سے 10 سال پہلے کہین اد مشاعر سمجھ پر میں تو ٹھیک ایک بیگ پر غزل یا ٹھیک میں اون تو روٹ ٹھیک, بلکہ مجھے عجیب لگا کہ یہ مجھے تیز پذیرائی کہ پتہ ییٚمہِ ساتہٕ مِلٹنسی شروع گئی یہ گوٚو ریلیونٹ بنیو یہ ہُہ ییٚمہِ ساتہٕ 10 ؤری برونٛٹھ ٲس مےٚ تَمہِ ساتہٕ تہِ اوسُس بٕے شٲعر, ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یہِ مِلٹنسی شروع بٕے اوسُس تَمہِ ساتہٕ شٲعر, لفظ تہِ ٲسۍ یِمَے. یہ چھُ بیسکلی وقت ریلیونٹ بناوُن کُنہِ چیٖزس, یہ ریلیونٹ بن گئی. تو دٔے خٲر کَرُس پوٚت آلو دِس یا اوٚشدٕ درٛاے ترٛامٕتۍ, یُس شام ڈٔلِتھ حظ ننہٕ گھر ترٲوِتھ کونٛہہ کوٚت درٛامٕتۍ. اب جب بجی یہ غزل کیا تھی وہ نغمہ تھا کیا, تو ریڈیو سے بہت زبردست پذیر آئی. وحید کی تو بہت زیادہ, اور وحید کا تو میں سیلوٹ ہی, اس نے جیسے گایا اس کو. وحید اس میں ایک دو کروں فون تو دادا میں اس کیا ژےٚ کیٛاہ تٔمۍ ووٚن جاوید اقبال اوس ڈایریکٹر, تٔمۍ ووٚن داداس منٛز دِنہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بھروسہ کینٛہہ, یہِ نہٕ کَتھ کُنہِ جایہِ کَرِ تہٕ مےٚ یی, بہٕ چھُس ڈائریکٹر, پرابلم چھو اس گانے کو لے کے, ہمیں کہا گیا اس کو اسٹاپ کرو, مگر میں سوچ بھائی یہ ہٮ۪کو نہٕ سٹاپ کٔرِتھ, اَتھ چھِ فرمٲیش طوٗفان چھِ, تو کم کرو اس کو وغیرہ. اچھا کیا دلیل, اَسہِ چھِ اِنویسٹِگیشن چلان یہِ کیٛازِ چھُ یوٗتاہ پاپولر تو کیٛاہ پاپولر کیا ہے نا, یہ کیا ہے أکِس مقصدس تحت آمٕژ لیکھنہٕ, یہ ینگسٹرس کو برین واش کرنے کے لیے, دٔے خٲر کَرُس پوٚت آلو دِس یا اوٚشدٕ درٛاے ترٛامٕتۍ, یُس شام ڈٔلِتھ حظ ننہٕ گھر ترٲوِتھ کونٛہہ کوٚت درٛامٕتۍ, جو بچے جاتے تھے شام کو پھر غائب ہو جاتے تھے, کچھ ادھر گئے کچھ ادھر رہے, وہ سارا. تو لیکن میں نے وہ کیونکہ 10 سال پہلے اس میں لیوکھمُت, میں اوس 10 ؤری برونٛٹھ لیوکھمُت. تو مےٚ ووٚن پَتہٕ اوٚن مےٚ, اَسہِ چھُ مُنیٖر شال فرٛٮ۪نٛڈ, ہی از اے لایَر, مےٚ دوٚپ تٔمِس أسۍ ترٛاوو تِمن أسۍ ترٛاوو RTI یَس منٛز یِمن, تۄہہِ کۭژن پویمن چھُ تَتھ منٛز ترٛاوو یہِ تہِ, تۄہہِ چھُوا کینٛہہ اِنویسٹِگیشن کُنہِ ڈِپاٹمنٹٕچ, یِم دِن جواب آنسر چھُ تہٕ تیٚلہِ کَرو أسۍ بچاو خٲطرٕ. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پتہ بیٹھ تَتھ کمیٹی اکھ اَتہِ دِلہِ, جو میں نے بعد میں سنا, اس میں 4 لوگ تھے, اس میں ایک کشمیری پنڈت تھا, ایک دلی کا ایک مسلم تھا, اس نے بہت ہی نیگیٹو لکھا, اس کو ٹرانسلیشن دیا گیا اس کا, بس یہ تو سیدھے ہے کہ بچوں کو ورگلانے کے لیے اس کا جو کنٹینٹ بول رہا ہے, یا اس شاعرن لیوکھمُت تو سنگرن کیا کوٚر خطا, سنگر اس کا کیا ہے, دوٚپُن ہسا بیٹھُک سٲری وہ چاہتے. تو اور دونوں نے بھی وہی کیا جو کشمیری جو مسلم تھا دلی کا, اس نے دویا. وۄنۍ چھُ کٲشُر پنڈت دوٚپُن سا جو ووٚنوا تۄہہِ سارے دوٚپُس کیا, تو کیا ہے اس میں, یہ بشیر نے اس کا شاعر ہے نا, اس نے کیا غلط لکھا ہے, یہ اس نے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں لکھا کہ سٲنۍ سچویشن ٲس یِہے, دٔے خٲر کَرُس پٔتۍ أسۍ درٛاے شامنَس, دٔے خٲر کَرُس پوٚت آلو دِس یا اوٚشدٕ درٛاے ترٛامٕتۍ, یُس شام ڈٔلِتھ حظ ننہٕ اورٕے گژھِ, دوٚپُس أسۍ درٛاے شام ڈٔلِتھ, پٔزی پٲٹھۍ درٛاے أسۍ ننہٕ اورٕے, ورچولی درٛاے أسۍ ننہٕ اورٕے. تو وہ بچ گیا, نہیں تو پرابلم ہوتی نا آپس میں جو رائیولری ہے وغیرہ وہ, لیکن اس میں کوئی کمال کی بات نہیں تھی. دٔے خٲر کَرُس, یہ میں نے جب 10 سال پہلے یہ وہی بالکل اوسط درجے کی. اب پھر وقت اگر آپ کی چیز کو نا ریلیونٹ بنائے تو اس میں کٲشرِس منٛز کُس چھُ تۄہہِ باسان کہِ یُس تۄہہِ بَڑٕ نا کٕلوز آسہِ, یُس تۄہہِ لیوٗکھمُت چھُ پَتہٕ گوٚو یہِ آو منظرِ عامَس پٮ۪ٹھ آو تہٕ اَتھ باسے کہِ نہ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تیُتھ کانٛہہ. کبھی کبھی نہیں, ابھی وہ سب میں یہی ہے, ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ لیوٗکھ یہِ چھُ مطلب کر مۄکلہِ سفر, ؤنِو کیٛاہ چھُ یہ تہِ اوس ٹھیٖک نظم. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ گیو ملا صاحب نے جب گائی, تو اتھ کر گئی اڑان پتہٕ, یہ کر کھٔژ ہیوٚر, اس غزل کی پرواز شروع ہوئی, یہ اڑتی رہی وغیرہ, یہ مطلب فیم اس کو ملی. تیٚلہِ ییٚلہِ ساتہٕ یِہے ایگزیکٹلی گوٚو ملاس یِہے. اور اگر آپ ابھی بھی ٹائپ کریں وجے ملاز لاس سانگ, وہاں سے یہ نکلتا ہے. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ ارتھی تٔمۍ سٕنٛز درٛاے تَتھ منٛز ترٛووُکھ یِہے. بہت اچھے سے یہاں پہ گفتگو بھی کی. ہم جیلی ڈل کا یہ جانا چاہیے ہمیں. چلیے.
نچوں میں خواب خیالم اندر بہار یون خوشار پان تکچھو دلس قرار یون مقام سوئی قسم بد دعا چو شاب بنت اسان اسان تے بدل چھو میں بار بار یون وانی میں دور چلتا کشی کتھا چھو صبح وانی میں دور چلتا کشی کتھا چھو دنیا دلدار تروس بئی یس پتھ سوری دنیا تو دلدار دوس ہوئی یعنی شہجارو توکل روسن دولم منسوس ہوئی. دوستو بشیر دادا کی جو پوئٹری ہے ان میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس وقت جھیل ڈل کے کناروں پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک شکارہ کو لے کے ان کے ہمراہ ہم چل رہے ہیں اور ہم چنار والے ہیں. یہ ایک کتاب جو دادا صاحب کی ریلیز ہوئی تھی ان سے کچھ پنے دادا صاحب پڑھ کے ہمارے ناظرین کو ہمارے دوستوں کو سنائیں گے. دادا صاحب کیا چونکہ ہم چنار والے ہیں یہ ایک اردو میں آپ نے جو ہے یہ انتھولوجی جو تھی اس سے کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ ایکچولی اس کا ٹائٹل جو ہے نا موضوعی بحث بن گیا تھا تو ہم چنار والے کیا تو اس کا اصل میں ہم چنار والے کیا پرسن میں ہم چنار والے ہم کس آگ کے بنے ہوئے ہیں. ایک تو وہ میننگ ہے ایک سیدھے ہم چنار وہ جو چنار درخت ہے صحیح. تو اس میں کافی غزلیں ہیں نظمیں ہیں تو آپ کی اجازت ہو تو ایک پڑھوں میں. ارشاد. اس کا ٹائٹل ہے ناگ دون کا پیڑ. ایک بستی میں ناگ دون کا پیڑ لگا تھا بستی کی سیما سے باہر ناگ بیل سے لپٹا ایک زہریلا ناگ اکثر طاق میں رہتا تھا کب وہ اماوس رات میں اپنا من کا اگلے اس منکے سے اپنا رستہ روشن کر کے بستی میں داخل ہو جائے بستی والوں کے جسموں میں زہر اتارے سب کو موت کی نیند سلا کر بستی میں اپنی زہریلی قوم بسا لے. لیکن اس زہریلے ناگ کو ناگ دون سے ڈر لگتا تھا بستی کی سیما کے اندر جانے کی حسرت تھی اس کو. پھر ایک دن ایک ناگ راج نے اس کو ایک ترکیب بتا دی. آنن فانن وہ زہریلا ناگ منش کے روپ میں آیا اور سپیرا بن کر اس نے بستی کی سیما سے باہر منتر پھونکا بین بجائی. بستی کے کچھ لوگ سپیرے کے جادو کی زد پر آئے پگلائے اور تھرک تھرک کے اپنے گھروں سے باہر آئے. ناگ دون کا پیڑ جلا کر اپنے گھروں میں آگ لگا دی. بستی کی سیما کے اندر سانپوں کا ایک لشکر آیا جس نے باری باری لوگوں کے جسموں میں زہر اتارا. اب بستی موت کی چھاؤں میں ہے سب کی پتھرائی آنکھوں میں یہ حسرت ہے کاش کہ کوئی منسا دیوی نیل گگن سے آ جائے جو زہر نکالے جسموں سے اور ناگ دون کا پیڑ اگائے بستی میں. جی بہت بہت خوب. اور اس ناگ دون کا پیڑ چونکہ آپ نے اپنی کہانی میں بھی اور ہماری جو انٹریکشن رہی اس میں بھی یہ کہا کہ جب آپ نے یہ کسی سچویشن میں اس کہانی کو سنایا تھا اور یہ کہانی ہی سبب بن گئی تھی کہ آپ کو وہاں سے نکلنے کی آپ کی آزاد ہونے کا. تو آپ کی کلوز ایسوسیشن رہی ہے پنڈت برادری کے ساتھ بہت زیادہ. تو وہ ایک رشتہ ہے جس کو آپ نے اپنے کام میں اپنی پوئٹری میں خوب طریقے سے اس کو نبھایا ہے.
سو کیا چھِ مطلب تۄہہِ چھُو واریاہ تِتھۍ بٲتھ تہِ لیکھمٕتۍ تِژھ پویٹری تہِ چھِ تۄہہِ لیچھمٕژ یۄس پٔزۍ پٲٹھۍ اکھ ٹرٛبیوٗٹ چھِ تُہنٛدِس تَتھ دوستانَس تُہنٛدِس تَتھ ولولَس یا تُہنٛدِس تَتھ رشتَس جس میں مجھے پرسنلی پتا ہے کہ دلاری جی جو آپ کی جو ہے منہ بولی بہن بھی تھی تو کانٛہہ تیُتھ کٲشُر بٲتھ یا تیُتھ کانٛہہ کٲشُر یُس تۄہہِ ٹرibute ہیٚکِو کٔرِتھ. پہلے میں اسی میں اب میں کتاب بند کر رہا ہوں. ان کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے میں کرتا ہوں, پولیٹیشنز بناتے ہیں کشمیری پنڈتوں کو, ان کو رولنگ سٹون بنا دیا گیا, ایک فٹ بال کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کو لائیں گے جب بھی الیکشن نزدیک ہو تو ایوری پولیٹیشین یہ کارڈ کھیلتا ہے. لیکن ابھی 33 ایئرس ہوئے ان کے آنے کی, یہاں پہ واپس اپنے گھر لوٹنے کی, کسی نے بعد میں بات نہیں کی, بس الیکشن کے وقت یاد آتے ہیں. تو میں نے کیا کیا, بہت پہلے کی بات ہے, میں نے یہ نظم لکھی تھی, اس کے 1-2 بند میں آپ کو سناؤں. اب لوٹ آؤ اپنے چناروں کی چھاؤں میں, فردوس میں پلے ہوئے خانہ بدوش لوگ, صحرا کی تیز دھوپ میں جو در عذاب ہیں, کیا کوئی پیشوا ہے جو آواز دے انہیں, اب لوٹ آؤ اپنے چناروں کی چھاؤں میں. اب دیکھیے کہ کب آئے گا وہ وقت کہ مل جل کے دیکھ لیں, قوس قزح سوار ہو خوشبو کے دوش پر, لہریں بجائیں ساز تو گائیں کمل کے پھول, کب شب کریں گے 4 چناری میں بیٹھ کر. اور اس میں شعر ہے کہ جب کرشن رازدان کے لکھے ہوئے بھجن, جب کرشن رازدان کے لکھے ہوئے بھجن تبت بکال گاتے عقیدت کے ساز پر, اے ماں وجے کے گائے ہوئے نعت و منقبت, سوکھا ہے عرض حال پہ ماضی کا ہر شجر. اے رب ہمیں جنگ و جدل سے نجات دے, اے رب ہمیں جنگ و جدل سے نجات دے, پھر سے نہ اجڑ جائے کبھی وادی گلپوش, رخ پھیر کے جائے نہ کبھی ہم سے وتسا, اگلے نہ کبھی جھیلے بلر خون کے پمپوش, اب لوٹ آؤ اپنے چناروں کی چھاؤں میں. دوستو, بشیر احمد دادا کی جو فنکاری ہے, جو ان کی لکھاوٹ ہے, اس میں کئی ایسے پہلو ہیں جو ان کے دوستوں پہ, جو ان کے احباب پہ, اور جو کشمیر انہوں نے اپنے کام میں جو اتارا ہے اس کی کئی جھلکیں دکھتی ہے. اور آج یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ دادا صاحب اپنے کام کو لے کے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. دادا صاحب یس خاص طور پہ یس اخ ٹرانزیشن گئی کشیر مز کہ یتھے پنڈت مائگریشن گئی تھی, تَتھ منٛز ٲسۍ تُہنٛدۍ کینٛہہ دوس, تُہنٛدۍ کینٛہہ خاص یِم تۄہہِ انفیکٹ میں چونکہ جتنا میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, آپ کی جو منہ بولی بہن دلاری جی جن کی حالیہ میں وفات بھی ہوگی, تو ان پہ بھی آپ نے ایک بہت ایک کلوز ایسوسیشن آپ نے جو ہے ان کے ساتھ آپ کی تھی. تو تَتھ یُس سُہ بانڈ اوس, یُس سۄ ریلیشن ٲس, ایک الگ ہی رشتہ تھا وہ, اس پہ آپ کیا کہیں گے, مطلب وہ کیا, اس کو آپ کیسے ناظرین تک پہنچائیں گے؟ ایسے رشتے تو میرے کافی تھے, بٹ لیکن جو دلاری بہن جی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اسپیشل ہے, وہ ایک داستانوں میں آپ کو ملے گی, وہ ریئلسٹک نہیں لگتی. وہ کہانی اگر میں کسی کو سناؤں کہیں گے شاید فکشن بول رہے ہیں, لیکن وہ محترمہ تھی, شی واز مطلب جیسے گاڈس کہتے ہیں کسی کو, فار می, جو انہوں نے میرے لیے کیا. حالانکہ کافی لوگوں نے کیا, کافی مجھ پہ مطلب میرے محسن ہیں وہ کافی, لیکن یہ تو اسپیشلی میری محسن, مطلب مجھے اگر سادھو صاحب نے لکھوایا ایکٹنگ کے لیے, مجھے انہوں نے ٹیمپ کیا, کہا میں ٹیلی ویژن دیکھتی ہوں, تھیٹر دیکھا رہا تھا انہوں نے مجھے, تو مجھے کہا کہ تو کیا شروع کرنا ہے ٹیلی ویژن پر, میں سے مشن شاید وہ مجھے ٹیمپ کرتی تھی اس کے لیے, آپ کریں, آپ میں ہے, وہ کانفیڈنس دیتی تھی. تو اس کے بعد ہمارے گھریلو جو تعلقات تھے ہمارے, تو ہماری پوری فیملی میں اگر کہیں پہ ہر جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے
तो अगर कहीं पे कोई छोटा बड़ा डिस्प्यूट हो जाता तो लाइयो जी बहन जी को, शी वॉज द डिसीजन मेकर हमारे घर में। इवन हमारे फ्रेंड जो हमारा थिएटर चलता था, कभी मेरी अनबन होती थी रिहर्सल को लेके, भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर मैं रूठ जाता था। फिर सारे राजा मजीद, बशीर इंद्राबी वो आते थे, फेस्टिवल में ड्रामा करना हमने वो प्ले, तो फिर वो दुलारी बहन जी से मिलते थे, दादा साहब रूठ गए तो वो डिसीजन देती थी। मतलब वो तो कमांडिंग पोजीशन थी उसकी, और उसकी बात कभी हम टालते नहीं थे। तो जब ये माइग्रेशन हुई तो वो पेन फुल लम्हे वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जाने से पहले 5 जनवरी था वो, 5 जनवरी से पहले उसने मुझे मैसेज भेजा, बिकॉज़ मैं वहाँ जा नहीं सकता था, ज़रूरत नहीं हो रही थी, हालात वैसे थे। तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि हमको क्या करना है दादा साहब, आपके बगैर में हम किससे मशवरा नहीं पूछते, यहाँ पे कश्मीरी पंडित जा रहे हैं, हमको क्या करना है। अब मेरे लिए बड़ा सवालिया ये है कि मैं क्या बोलूँ उनको। अगर मैं कहूँ कि जाओ, मैं अपनी एक शफीक बहन से कह रहा हूँ कि यहाँ चले जाओ। अगर मैं ये कहूँ नहीं ठहरो, मैं किस बल पे बात करूँ, मैं एश्योरेंस कैसे दूँ। मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं उनको बचा भी सकूँ। तो मैं इस तरह एक कश्मकश में था कि मैं इनको क्या बोलूँ। तो 5 तारीख को मुझे पता चला कि वो चले गए मुझसे मिले बगैर, बिकॉज़ उन दिनों तो हालात बहुत ख़राब थे कि पता नहीं हमारे पॉलिटिशियन क्या झूठ बोलते हैं, हालात बहुत ख़राब थे। कश्मीरी पंडित के घर जाना मतलब वो तो जान जोखिम का काम था। अटैक किसी ने नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं अंदर ही अंदर एक कम्प्लेक्स था। तो वो चली गई, उसके बाद मैं ढूंढता रहा। मैंने राजेंद्र जो है ना वो रड़ीशा का वो कर रहा है, और वो है महाराज शाह मोहन शाह। मैंने प्रपोज़ल लिया दूरदर्शन से सॉन्ग्स का लेके, मैंने सिर्फ इसलिए लिया पैसा कमाने के लिए नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं माइग्रेंट कैंप में ढूंढूंगा उनको, बिकॉज मुझे पता नहीं, मतलब छर छांग रहा गम शहर से। तो मैंने माइग्रेंट कैंप में नगरोटा में हमने शूट किया वगैरह। तो वहाँ भी मैंने मोहब्बतें देखी। वहाँ पे पहले रिएक्ट किया एक कश्मीरी पंडित ने, है आए वहीं 5 स्टारस में से ठहरित यमन क्या सन पेन पता, लेकिन पेन मैंने देखा वहाँ यम साथ गाड़ आई 3 वो मैंने वो मंजर देखा कि ये जो दरियाओं के किनारों पे रहते थे, ये इमजन जॉय अत वसान तस नज़दीक आंगनस मज जॉय। तो ये लोग आज तरस रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कर ये गाड़, वो मैंने खुद देखा। तो उसके बाद एक बंदे ने किया रिएक्ट बहुत ज़्यादा, तो लेकिन बाकी कश्मीरी पंडितों ने कहा नहीं अब चुप रहो, चुप हो जाओ, उसको धकेल दिया गया वहाँ से। तो उसके बाद उसने कोऑपरेट किया, चाय शाय पिलाई वगैरह। लेकिन मैं ये सॉन्ग कर रहा था कि माइग्रेशन के बारे में मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा था, जुर्म दूरर। मैंने जुर्म दूरर को इंटरप्रेट किया कि यही दूरर जो हमारा है, तो वो किया। उसके बाद पता चला दुलारी बहन जी हैं वो जी दिल्ली गई हैं, उनके वो जो डॉक्टर साहब डॉक्टर सुदेश वो दामाद उनकी बेटी वो जम्मू में, बाद में पता चला कि ऐसा ये। तो फाइनली मैंने लोकेट किया। तो उसी में ये हुआ कि उसका वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो मुझे पता चला कि वो तमन डेर 9 रेत अलाव बना के 9 रेतन नो एग्रीमेंट करियो। तो 9 महीने के बाद क्या करते थे वो, ये तम किराए खाल, तो ये चेंज करते थे। तो मैंने जब ये करब देखा तो मैंने कहा क्या इनका मकान बना हुआ था नया, मतलब बिल्कुल नया। तो अब बेचना था, लेकिन वो किसको आप कैसे बेचेंगे, मतलब ये महन कुंजाय पन। फाइनली मेरा वो जो एपिसोड हो गया वो इलेक्शन का, तो उसमें मैंने बेच दिया वो। तो वो पैसे उनको बेच दिए, तो उन्होंने अपना वो फ्लैट ख़रीद लिया। तो अब वो मेरी हेल्थ को लेके, मेरा हेल्थ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो वो बहुत परेशान होती थी, वो कभी कहती मैं पैसे भेजूँ। मैं कहा बहन जी क्या पैसे भेजेंगे, आप कहाँ से पैसे लाएंगे। यहाँ थे आप, शी वॉज ए गेजेटेड ऑफिसर, उनके मियाँ जो थे हस्बैंड वो भी थे प्रिंसिपल, वो रिटायर हुए। तो उन दिन तो हालत ठीक थी, बाद में वो पेंशन पे चलते थे। लेकिन वो कहते नहीं मैं कुछ भी करूँ, मैं कोई सोना वोना जो भी है मैं कहना। फाइनली मेरा जब लंबी दास्तान नहीं सुना सकता मैं, पत यम साथ 2019 1 जनवरी में पेस मेकर लो। अच्छा। तो उससे मुझे मैसेज भेजा मुझे क्या करना, पैसे भी। मैंने कहा तुम्हें आना ही नहीं यहाँ, लेकिन उनका वो हुआ था कैंसर का हो गया था वो, तो बहुत ही वो थेरेपीज़ वेरेपीज़ से बहुत कमज़ोर हुई थी। तो लग गया, तो फिर मुझे देखने आई। उसके बाद पिछले साल फ़ोन किया उसके बेटे ने, हम खुल के बात करते थे ईद को।
ईद को ईद से वो ना ऐसे हम खुल के बात करते थे पूरी फैमिली के, मतलब माय वाइफ, मेरे बच्चे वगैरह। तो उसका बेटा जो है वो उनको आंटी बोलता है, मदर को। उसने मुझे फ़ोन किया शब कदर को, पिछले साल की बात है, तो उसने कहा दोन आंटी अस दपन दादा सबस कर ईद मुबारक। मैं उसे आज कुछ ईद मुबारक, आज से शब कदर। तो मुझे याद आया तो मैंने उनको याद दिलाया। मैं उसे यम साथ ये कशीर मज़ सो शब कदर यस रात से करन शब पूजा करन पत सहर खेवान पत रोज़दर रोज़ा, यह सुई दो सही रात आज ईद, ईद दोई दोई। मैंने ये सोचा था कि दोई दोई ईद पत करो खुल के हस्ब मामूल करो कत। तो मॉर्निंग में उसके बेटे ने फ़ोन किया, पिंटू विनोद मट्टू उसका नाम है, उसने फ़ोन किया, ही वॉज क्राइंग। कहा, मैंने कहा क्या हुआ दादा साहब? दोपन दादा साहब आंटी इज़ नो मोर। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? दोपन हाँ, दोपन रात कर शब पूजा वगैरह की, वो लॉर्ड शंकर को पूजती थी, तो पूजा की पत खोन सहर। तो उसके बाद मैंने जनरल चेकअप खा तो सुबह प्रेशर वैसर चेक कर और आए, मैं कर गाड़ी पार्क, तो वो सीढ़ियाँ चल रही थी, दरवाज़ मुजराउन बीट पत्थर बस। अच्छा मैं सोचूं कि रात क्या करने में कहा था मुझसे, बिकॉज प्रायर से ईज तानित हुई। ये मैं टेंशन में, अब मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ अपना अटेंशन। ये अटेंशन डाइवर्ट करते करते जो आप मेरे घर आए थे, छोटा सा सहन है, उसी के ऐसे मैं घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ वहीं से, तो मगर इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छा ये चली गई, मेरी मोहसिन थी। आई हैड अ फॉल, बुथ ना प्योन, ये पेस मेकर दब गया, बहुत ज़बरदस्त फॉल था। ये मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि अच्छे रिश्तों में वो दे के जाते हैं, और वो हमेशा दे के गई है, उसने एहसान किया मुझ पर। और लेकिन मैं वो कर्म मैं नहीं भूल रहा था। वो बहन जी चली गई, वो उस टाइम साथ तो सोचा, आप बिलीव नहीं करेंगे, साथ ऑपरेशन मकलो, मैं सोच रहा था कि कम से कम मैं उनको मैसेज भेजूँ, उसका बेटा तो आ जाए कम से कम, या उसकी बेटी या उसके दामाद। तो वो मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। तो उसके बाद हो गया, पेस मेकर लगा, खुद ब्लड क्लॉट को जमा बहुत ज़्यादा। तो दो में त्रे में तो जखिम टेब वेब थो, ये टेब तो जख तो मकलो तो गो पत गई बेस डॉक्टर्स। एक बहुत बड़ा वो सर्जन है डॉक्टर बलबीर सिंह, वो मैक्स में देखते थे। उनने जब देखा तो उन्हें याद किया मैं अदर कल करूँ, तो अभी तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसने कहा मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो पेस मेकर आपका लग गया किस बेस पे लगा, कौन से टेस्ट हुए थे, वो मैं देखना चाहता हूँ। हो इसमें श्रीनगर की ये मोस्ट लोग मुझे श्रीनगर बस इन्होंने होल्डर लगाया, तो होल्डर रिपोर्ट दिखाई है। तो मैंने दिखाया तो वो नहीं हॉस्पिटल का, मैंने कहा हॉस्पिटल का नहीं प्राइवेट, तो ये प्राइवेट है, प्राइवेट तो मैं इस पर मैं काम ही नहीं करूँगा कभी। उसके बाद जब लग गया, मैंने कहा एस्कॉर्ट्स में लग गया। अच्छा वो होल्डर दिखाए, तो ये अगेन प्राइवेट, उनके पास तो अपना है, अपना क्यों नहीं लगाया? मेरा बेटा था विसालत, तो उससे वो मुखातिब हुआ, कहा कि आपके पापा का प्रॉब्लम हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि वहीं पहले ही गड़बड़ हो गई। उसने फिर होल्डर लगाया, उसने कहा इसका तो बहुत ही हेल्दी हार्ट है। तो वो दुलारी बहन जी ने, आई बिलीव कि उसने जाते जाते मेरा पेस मेकर निकाल दिया। तो आपने जो है ये पेन को, इस रिश्ते को अपने काम में जो है, अपनी पोइट्री में इसको बिल्कुल उतारा है। तो कुछ जो है जो हमारे दोस्तों के लिए मेरे पास काफ़ी है, लेकिन अब चूँकि बातें बड़ी लंबी हम खींच रहे हैं। मैं गया था शुपियान शूट के लिए, अपनी पोएम्स मुझे रिकॉर्ड करनी थी, मेरे एक्टर थे साथ में। शुपियान से पहले 2, 3 या 4 किलोमीटर वहाँ पे अगर आप गए हों तो एक लेफ़्ट साइड को यहाँ से जाते, वहाँ पे एक बस्ती है कश्मीरी पंडितों की। हाँ बिल्कुल, जले हुए मकान। तो मुझे मतलब सीनिक वाइज तो बहुत अच्छा था, बिकॉज मेरी जो पोएम्स में ग्रीफ है, तो मैंने कहा वो मटेरियल तो मुझे मिल रहा है लोकल वाइज। तो मैं अंदर गया, मैंने देखा कि नक्श निगार अंदर कश्मीरी पंडित का घर है, पर्शियन में शेर लिखे हैं। मैं पहली बार हैरान रह गया कि पर्शियन हमको पता ही नहीं। अच्छा वो मुनक्कश वो दीवारें, अरे गिरी हुई दीवारें हैं, जो भी खड़ी है इस्तादा है दीवार, उस पर पर्शियन में और ठेठ उर्दू में अशार लिखे हैं। तो उसके बाद मैं बड़ा दिल मलूल कि ये शूट हमने किया कुछ, तो मैंने देखा वो लॉक गिरा हुआ है एक जगह।
میں نے کہا نا کہ آپ کو مجھے دکھتا ہے شاید وہ لاک میں ایسے کہیں پوچھوں تھی میں ایسے دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کچھ ششتر کیا تھا میں نے دیکھا تو وہاں پہ زنگ ہے لاک میں. تھوڑا میں نے اٹھایا, یہ لاک جو ہے نا اس نے مجھے بالکل لاک کر دیا اندر سے, میں سوچ ہی نہیں سکا. تو میں سوچوں کہ اب میں خود کو انلاک کیسے کروں, اپنی سوچ کو کیسے انلاک کروں. میں نے ایک نظم لکھی لاک پہ, تو وہ ہے کہ سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کلف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کلف. سہ پرین کونز تمیک ور تو آخ لدریومت زنگ کلر کا. سہ پرین کونز تمیک ور تو آخ لدریومت شریر کھٲلۍ تو کھیدار زو زران چھ کلف. سہ پرین کونز تمیک ور تو آخ لدریومت شریر کھٲلۍ تو کھیدار زو زوان چھ کلف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کلف. بہ اندر نیرہا, اب تھوڑا پرسانیفائی کر کے, بہ اندر نیرہا ژلہا تو پراوہا مکتی. بہ اندر نیرہا ژلہا تو پراوہا مکتی. یہ کس سنا میں نیبر کن برس دِوان چھ کلف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کلف. اب یہ تھوڑا الٹا ہے, ژانگہ دراو بانگہ آو, میرا یہ کہ سو دراو ژانگہ, مطلب صبح کا بولا نہیں, وہ سو دراو ژانگہ تو بانگہ نا, یہ سو دراو ژانگہ شام کو, اس شام ڈلتھ حظ ننوری گھر ترٲوِتھ کونٛہہ کو دراو متیو. سو دراو ژانگہ مگر بانگہ پھیور ما واپس. سو دراو ژانگہ مگر بانگہ پھیور ما واپس. یہے سوال کوٚڑُر مے دۄہے پرٛژھان چھُ کُلُف. سُہ دراو ژانگہ مگر بانگہ پھیور ما واپس. یہے سوال کوٚڑُر مے دۄہے پرٛژھان چھُ کُلُف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کلف. کجا صبحے کٹھے شنکھ درود ٲسۍ گرزان. کجا صبحے کٹھے شنکھ درود ٲسۍ گرزان. کجا یہ وق زِ کُنُے زوٚن کُنٮ۪ر گٮ۪وان چھُ کُلُف. کجا صبحے کٹھے شنکھ درود ٲسۍ گرزان. کجا یہ وق زِ کُنُے زوٚن کُنٮ۪ر گٮ۪وان چھُ کُلُف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کلف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کلف. وجار خستہٕ لرے آز تہِ لو پیوان صبحے. وُدٲسۍ براند چھِ شہلان أنٛدٕرۍ دزان چھُ کُلُف. وُجار خستہٕ لرے آز تہِ لو پیوان صبحے. وُداس براند چھِ شہلان أنٛدٕرۍ دزان چھُ کُلُف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کُلُف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ. پیوان چھ لاشہِ أنٛدٕرۍ وُنہِ چھُ کربلا جٲری. پیوان چھ لاشہِ أنٛدٕرۍ وُنہِ چھُ کربلا جٲری. پُرن چھ سوگ کران مرثیہ پران چھ کُلُف. پیوان چھ لاشہِ أنٛدٕرۍ وُنہِ چھُ کربلا جٲری. پُرن چھ سوگ کران مرثیہ پران چھ کُلُف. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کُلُف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کُلُف. سفر شناخت, اس میں کافی کپلٹ ہے, اب میں لاسٹ پڑھ رہا ہوں. سفر شناخت تو پرزنت دفن چھ ملبس تل. سفر شناخت تو پرزنت دفن چھ ملبس تل. مکان خاک سپدمت تو لا مکان چھ کُلُف. سفر شناخت تو پرزنت دفن چھ ملبس تل. مکان خاک سپدمت تو لا مکان چھ کُلُف. اس کُلُف میں ایک کائنات ہے. سکروٹ دود کمس باو بے زبان چھ کُلُف. کھیوان چھ ہاف تو قاتل ضرب زران چھ کُلُف. ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ منٛز
یِمن 3 ؤرین منٛز کینٛہہ تہِ اوس گژھان گولہِ چلنٕے یوت نہٕ کینٛہہ مطلب بُنیل اوس یِوان میں اندر سے سوچ رہا تھا ہمارا مقدر ہے مرنا حادثات میں. مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ہم کو تو مرنا ہے سب کشمیری کو. مجھے لگ رہا ہے ادھر ادھر کہے گھر. تو ہمیشہ جو بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا کراس فائرنگ تو روزمرہ کی بات تھی. مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یہ کووِڈ گوٚو اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا میں تو مروں. اچھا. اللہ ہم سے ہماری زندگی چھیننا چاہتا ہے شاید ہمیں یہ سزا کے طور پہ دیکھنا پڑ رہا ہے سب کچھ. تو کووڈ جب ہو گیا تو میں بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ تھا. میں بہت ہی ڈپریشن میں تھا کہ فائنلی ہم کو ایسے ہی مرنا تھا. اچھا فائنلی ابھی تو کراس فائرنگ میں ہمارا مقدر تھا. یہ مقدر چینج ہوتے ہوتے لیکن لب لباب یہی ہے کہ ہم کو مر جانا ہے. تو پھر میں خود کو دلاسا دے رہا تھا. تو میں نے لکھا کہ اپنے محبوب کو میں دلاسا دے رہا ہوں خود کو دلاسا دیتا ہوں کہ لگہِ شیٖنہٕ شِشُر گلہِ تاپہٕ تژر یُتھ کرٛوٗٹھ سفر نَے روزِ یُتھُے. لگہِ شیٖنہٕ شِشُر گلہِ تاپہٕ تژر یُتھ کرٛوٗٹھ سفر نَے روزِ یُتھُے. ہمہِ ترٛیش لُکن صحرٲے وطن بیٚیہِ گُنسہٕ زہر نَے روزِ یُتھُے. لگہِ شیٖنہٕ شِشُر گلہِ تاپہٕ تژر یُتھ کرٛوٗٹھ سفر نَے روزِ یُتھُے. ووٚتھ واو وۄزُل لوٚگ نارٕ کٔہر کربل گوٚو اَسہِ چھل چھانگٕر گٔے. ووٚتھ واو وۄزُل لوٚگ نارٕ کٔہر کربل گوٚو اَسہِ چھل چھانگٕر گٔے. کتہِ اوس سیٚزر اَسہِ تقدیٖرس ییٚمہِ یور حجر نَے روزِ یُتھُے. ووٚتھ واو وۄزُل لوٚگ نارٕ کٔہر کربل گوٚو اَسہِ چھل چھانگٕر گٔے. کتہِ اوس سیٚزر اَسہِ تقدیٖرس ییٚمہِ یور حجر نَے روزِ یُتھُے. لگہِ شیٖنہٕ شِشُر گلہِ تاپہٕ تژر یُتھ کرٛوٗٹھ سفر نَے روزِ یُتھُے. اَسہِ نادارن أچھ گاشہٕ بدل اَسہِ نادارن أچھ گاشہٕ بدل یِم زوٗن 14ہِم ڈٲلۍ دِوان. اَسہِ نادارن أچھ گاشہٕ بدل یِم زوٗن 14ہِم ڈٲلۍ دِوان. یِم بدخاہ ژُکھۍ در نَے روزن یُتھ خٲر تہٕ شر نَے روزِ یُتھُے. لگہِ شیٖنہٕ شِشُر گلہِ تاپہٕ تژر یُتھ کرٛوٗٹھ سفر نَے روزِ یُتھُے. ہمہِ ترٛیش لُکن صحرٲے وطن بیٚیہِ گُنسہٕ زہر نَے روزِ یُتھُے. اظہارس چھُنہٕ مِزراب لگان اظہارس چھُنہٕ مِزراب لگان صد چاک وُٹھن اَسہِ مۄہر لٔگِتھ. اظہارس چھُنہٕ مِزراب لگان صد چاک وُٹھن اَسہِ مۄہر لٔگِتھ. اَسہِ قلمس زٮ۪و چھکھ کترٲومٕژ یژ کال کجر نَے روزِ یُتھُے. اظہارس چھُنہٕ مِزراب لگان صد چاک وُٹھن اَسہِ مۄہر لٔگِتھ. اَسہِ قلمس زٮ۪و چھکھ کترٲومٕژ یژ کال کجر نَے روزِ یُتھُے. لگہِ شیٖنہٕ شِشُر گلہِ تاپہٕ تژر یُتھ کرٛوٗٹھ سفر نَے روزِ یُتھُے. ہمہِ ترٛیش لُکن صحرٲے وطن بیٚیہِ گُنسہٕ زہر نَے روزِ یُتھُے. اتنا ہی میرے کر مۄکلہِ سفر. اس میں جو ریلیونس والی بات اس نا اس کران کہ ریلیونس اگر گژھِ یتھ منٛز یہ تو اس کا ہو گیا کہ موہن شاہ ایک میرے دوست ہیں ان کا ایک سیریل بن رہا تھا اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا تھا کر مکل سفر. تو ایکچولی میں نے وہ لکھا تھا اسکرپٹ تو میں نے رکھا تھا اس کا دیٹ واز مائی اسکرپٹ کر مکل سفر. تو اس کے بعد یہ پوئم انہوں نے کہا کہ ویسا کرا ریکارڈ. لیکن ان دنوں ملا صاحب کے ساتھ میرا تھوڑا ایک شوٹنگ کو لے کے وہ آئے نہیں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا پرابلم تھا تو میں ان سے بات نہیں کر رہا تھا. تو پتہ اس نے کلدیپ سپرو ریکارڈنگ کرنی تو وہ درویش تم دوٚپنَس ہے یہِ کٔرۍزِ ریکارڈنگ تِژھ دادا چھُ روٗشِتھ تہٕ سورُے ملال گژھِ تٔمِس ژَلُن. تو فائنلی ریکارڈنگ آئی اور فون پہ وہ لگے رہے میرے ساتھ. اگر کن جائے میں لفظ کیا غلط تو وہ کیا. لیکن وہ عجیب ایموشنل مطلب سین تھا وہ ایموشنل سین کہ وہ مجھے مس کر رہا تھا کہ جیسے ان کو پتہ تھا کہ یہ میری آخری نظم ہوگی. مطلب یہ ان کا آخری فن پارا ہے. اس کو ریلیونس ملی اس لیے یہ لوگوں نے لائک کی. تو اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ارتھی اٹھی تو وہ پورا اس پہ ایک سانگ بنا. تو سانگ میں ریئل اس میں شارٹس انہوں نے ڈالے وہ ارتھی تک جانا. اور پھر یہ ہے کہ کر مکل سفر
ون تاپ ونن مز وٲنٛس گٔیم بے واے پکان سنگلاخ وتو نوسوٗر گوٚمُت چھُم پٔدۍ آکھن ون تاپ ونن مز وٲنٛس گٔیم بے واے پکان سنگلاخ وتو نوسوٗر گوٚمُت چھُم پٔدۍ آکھن چھُم کھارٕ دما بٕتھِس چھاوٕ شُہُل کُنہِ ژھایہِ ہلِس مےٚ تہِ نیرِ وۄشُل تھکہٕ بوٗنۍ مےٚ کُنہِ چھَنہٕ درٛٲنٛٹھۍ گژھان کینٛہہ چھَم نہٕ پتہ وٕنہِ گُنہٕ سُہ وَتو ییٚمہِ یور تہِ کوٗتاہ کال پیٚیَم رٔمبۍ آر مےٚ ہِجرُک پار کَرُن کینٛہہ چھَم نہٕ پتہ کَتھ مرگہٕ ؤتِس پٮ۪ٹھ زاگہِ بِہِتھ چھَم مرگہٕ وُنَل پرٛاران ہِتَن کینٛہہ چھَم نہٕ پتہ کَتھ بالہٕ تھٔنٛگِس پٮ۪ٹھ دۄہ لوسِم کَتہِ شاہ سورِم کینٛہہ چھَم نہٕ پتہ وَتہِ پَکوُن کُس اَنزان مےٚ ٲخٕر شانٛد پھِرِم وُڈرایَم کَتھ وٲرانَس منٛز یا ظالِم کَتھ شمشانَس منٛز بُلبُل تُلہِ وُپھ اَسمانَن کُن یَتھ پنٛجرٕ شریٖرَس کیٛاہ گُدرِم کٔمۍ کرٛیٖل ژٕہَن ما میون بدن یا وُس خانَن ما سوٗر گژھٮ۪م پتہٕ سوٗر گژھٮ۪م یا خاک بنٮ۪م ٲخٕر چھُم خاکَس سۭتۍ رَلُن اتنا ہی میں پڑھ سکتا ہوں ابھی باقی اب فوٹیج ہے میرے پاس تو بالکل دادا صاحب آپ آخر پہ جو ہے آپ نے بہت سارا لکھا ہے اور بہت سارا ریکارڈ بھی ہوا ہے اور کئی ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے آپ کا نامچین آرٹسٹ ہے جنہوں نے آپ کا ریکارڈ بھی کیا ہے یہ آپ کے لکھنے کا پہلو ہے اور آخر پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کب ایک آرٹسٹ کی لائف میں اس کو کیا اس کی جب وہ حال حیات ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا کلائمیکس آنے والا ہے یا میرا کلائمیکس مجھے لگ رہا ہے ملا صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا آپ نے پتہ نہیں سنا ہے آپ وہ بائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سانگ ہے یہ جب ریکارڈ ہوا اس پہ نام کیا نام اپنے ملا صاحب پہ تو ان کی ارتھی کے سارے شاٹ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اوارڈ دِوان یِتھَے پٲٹھۍ یہ اوارڈ دِوان اصل بھگوان دین سارنٕے کٔرِنۍ یٲری وغیرہ ہُہ یہِ کامہِ مےٚ چھُنہٕ بد یِوان کٲنٛسہِ ہُنٛد مگر پتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ مٔرِتھ یہ انہوں نے کہا ہے تو اس کے بعد جیسے ان کو پتہ تھا کہ میں نے جانا ہے یہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بائٹ دیتے وقت ان کو پتہ تھا یہ میرا لاسٹ بائٹ ہوگا اور یہ سانگ جو ہے یہ میرا آخری ان کو پتہ تھا ان کو پتہ چلا تھا لگتا ہے کہ آرٹسٹ کو چونکہ مجھے ابھی تو باری نہیں آئی تو میں وثوق سے تبھی کہہ سکتا ہوں جب مجھے بھی لگے لیکن لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے پورا دن ہمارے ساتھ گزارا اور آپ کے فن پر آپ کے شف پر ہر ایک پہلو پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا اور ہمیں بہت وقت درکار ہے آپ کو سمجھنے کا آپ کے کام کو آپ کے فن کو آپ کی جو قلم کاری ہے اس کو سمجھنے کا اس کے لیے ہمیں بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا تب جا کے ہم بشیر دادا کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کو اپنے کاموں میں یوز بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم آپ کی اور آپ کی صحت کی دعا گو رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ